ڈیمانڈ آ رہی ہے. انہوں نے ہر دفعہ ہمارے وہاں پہ مارے جاتے ہیں, سویلینز مارے جاتے ہیں, یا ہمارے وہاں پہ ٹیکنیکل مارے جاتے ہیں, آپ کو وہاں پہ بمبارمنٹ کرنی تھی. اب وہاں پہ دباؤ بڑھا ہے ان پہ, چائنیز پہ دباؤ بڑھا ہے. یہ میں آج اس پہ ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا, چائنیز بڑے امپورٹنٹ تھے وہاں پہ. انہوں نے پاکستان اگر خود نہیں ہینڈل کر سکتا, ہمیں اجازت ہے, ہم جائیں گے ان کو ہینڈل کریں گے. ایف اے ٹی ایف والے معاملات بھی دیکھنے, سری لنکا جو بینک کرپٹ ہوا ہے, میں مسلسل پڑھ رہا ہوں مسلسل مختلف چیزیں, تو اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس ٹائم جیسے بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے ساتھ معاملات میں بہتری کرے, لیکن یہ معاملہ اب دعاؤں سے آگے بڑھ چکا ہے, اب ہمیں دوا کرنی ہے پریکٹیکلی. دو چار چیزیں ہوئی ہیں اس میں. ایک تو میں ان کا پروفائل پڑھ رہا تھا, انہیں کا جنہوں نے خاتون کے کسی بندے کو مارنے کے لیے تیار کرنا, اس کے لیے بڑی شدید قسم کی انڈوکٹرینیشن چاہیے, آپ کو برین واشنگ چاہیے, بہت بڑی ریزننگ چاہیے. اپنی زندگی تو آپ لے ہی رہے ہیں, فیئر انف. بہت سارے لوگ چلو خودکشی کر لیتے ہوتے ہیں, وہ کنونس کر کے کیل کر کے ایک اس میں کہتے ہیں کہ ہماری زندگی یوز لیس ہے شاید, لیکن یہ کیل کر لینا کہ میں نے خود کو بھی مارنا ہے اور ساتھ میں کچھ اور انوسینٹ لوگوں کو بھی مارنا ہے, جن سے کبھی آپ ملے ہی نہیں ہیں, جن سے کوئی دشمنی ذاتی طور پر آپ کو کبھی فائدہ نقصان نہیں ہوا. ایک ہوتے ہیں دشمنیاں ہوتی ہیں, چلے آپ جائیں تو آپ کو, اور پھر آپ کے بچے ہوں, دو پیارے سے کیوٹ آپ کے بچے ہوں, آپ کی فیملی ہو, آپ پڑھی لکھی ہوں, میں پروفائل سارا دیکھ رہا تھا اس کے چیزوں کو, اور پھر جا کے آپ یہ کام کریں تو اٹس سے وہ جیسے عامر بھائی نے کہا نا کہ یہ بڑی آپ کے لیے الارمنگ جیسے. جو پہلے ہم سنتے تھے کہ مذہب کے نام پہ انڈوکٹرینیشن کرنا کتنا آسان ہے, جو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ 14 سال کے بچے ہیں, 20 سال کے بچے ہیں, لے جاتے ہیں, ایک مخصوص انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے, مسلسل ان کو ہیٹریٹ سکھائی جاتی ہے ٹورڈز ادر ہیومن بینگز, ٹورڈز ادر مذہب یا فقہ یا سیکٹس وغیرہ وٹ ایور ہی ہیں. اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں ایک ہم اس پہ ہولی مشن پہ ہم نے جانا ہے اور ہم نے کرنا ہے. یہ مینار پاکستان پہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے ہفتے کی جو ریلی ہوئی ہے, وہاں پہ جلسہ ہوا, ایک بڑی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, وہاں پہ چل رہی تھی. ایک باپ کہہ رہا تھا کہ میرا لیڈر اگر کہے تو میں اپنے بیٹے کا گلا یہیں پہ کاٹ دوں. یہ سنا ہوگا سب لوگوں نے, اٹ واز شاکنگ کہ لوگ کتنے بھی, ایون ان کو چھوڑیں نا, مذہبی لوگوں کو چھوڑ دیں, آپ ان کو چھوڑ دیں, نیشنلسٹوں کو چھوڑ دیں, طالبان کو چھوڑ دیں, بلوچوں کو, دیگر لوگوں کو چھوڑ دیں, یا پولیٹیکل ایک پارٹی کا فالوور کہہ رہا ہے اور ساتھ میں بچہ کھڑا ہے, کہتے ہیں مجھے کہ میں یہاں سے جا کے چھلانگ لگا دوں گا مینار پاکستان سے. وہ کہ اپنے بیٹے کو ساتھ بیچارے کو پکڑے 8-10 سال کو اوپر کر کہتا ہے کہ ابھی میرا لیڈر حکم کرے اس کو میں مار دوں گا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ آپ کی گفتگو سے, باتوں سے, انڈوکٹرینیشن سے کیسے متاثر ہوتے ہیں, جو لیڈرشپ کو یا ان لوگوں کو جو ان کو برین واش کریں, ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کر کیا رہے ہیں. ایک چیز. دوسرا جو بلوچوں کے ساتھ آج انہوں نے بڑی اچھی باتیں جیسے انہوں نے مشاہد نے بھی لکھی ہیں, ان کے ساتھ جو چار بڑے ایشوز ہوئے ہیں جن کو نہیں سمجھنے کی ہم نے کوشش, وہ کریں گے بھی نہیں خیر سے. ہم نے بنگال میں بھی ایسے ڈیل کیا تھا بنگالیوں کو, اور سیم ٹریٹمنٹ ہم وہیں پہ رکھے جا رہے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں, جو سن آف دا ساحلز ہیں, ان کو ہم نے غدار بنایا ہوا ہے, اور ہم جہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم زیادہ مہذب ہیں, زیادہ ہم ان کے ہیں. آپ کا جو فال آؤٹ ہوا ہے سب سے بڑا, مجھے یاد ہے ناصر کھوسہ صاحب چیف سیکریٹری تھے وہاں پہ بلوچستان میں, یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں, تو یہاں میٹنگ ہوئی تھی, اس کو منٹس میں نے دیکھے تھے. انہوں نے کہا جناب یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے آپ کی فارن اور آپ کی سیکورٹی پالیسی کی وجہ سے, یہ انٹرنل نہیں ہے, یہ آپ کا ایکسٹرنل ایشوز ہیں, جو انہوں نے بھی ابھی ذکر کیا. ایران کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں, افغانستان کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں, انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, وہ آپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, پھر آپ کو ہٹ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. آپ نے سارے وہاں سے, یہ بھائی ہمارے پہ ناراض ہو جائیں گے یہاں پہ, یہ اچک زئی صاحب اینڈ کمپنی, سارا آپ نے وہاں سے افغانستان سے طالبان یا وہاں کے اخوان لا کے سارے آپ نے وہاں بسا دی, اپنی کنسٹیٹوئنسی بنا دیے. اچھا پھر ہم یہاں سے ہم بھی پہنچ گئے سپوزلی. اچھا بہت سارے لوگ گئے تھے بلوچستان کو ڈیولپ کرنے گئے تھے, ان کو وہاں پڑھانے گئے تھے, ایجوکیٹ کرنے گئے تھے. ہماری سائڈ پہ سرائکی علاقوں میں سے بہت سارے لوگ گئے تھے, آپ کے پنجاب میں سے گئے, اردو اسپیکنگ ہمارے بھائی گئے تھے. ان کے ہاں جو آبادی کا دباؤ بڑھا ہے, دے فیلڈ کہ ہم مارجنلائز ہو رہے ہیں. یہاں پہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں, کویت اردو سے افغانستان سے لوگ آ گئے, انہوں نے پورا کوئٹہ پہ قبضہ کر لیا ہے, وہ ساری جائیدادیں وغیرہ انہوں نے خرید لی ہیں. اور باقی جو انہوں نے آ کے ایز اے ریئیکشن کے طور پر انہوں نے ان کو سرائکیوں کو, پنجابیوں کو, اردو اسپیکنگ ان کو مارنا شروع کر دیا. ٹب بیچارے حالانکہ وہ لیبرر تھے جو گئے ہوئے تھے, استاد تھے, پڑھانے گئے تھے آپ کو کرنے کے لیے. سو ان کے اندر اوپر سے ایک ہم ان کو لے کے گئے. چائنا کیا ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ کرتے. اچھا آپ سمجھتے ہیں نہیں جناب کو ہماری ٹرمز میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے بلوچ سیپریٹسٹ, فیئر انف. تو پھر آپ کے پاس اتنا تو ہو نا سیکیورٹی پروف, ایک اس کا فول پروف ہونا چاہیے کہ آپ پھر ان کو سیو کر سکیں جو لوگ باہر سے آپ لے کے آ رہے ہیں. حالت آپ کی یہ بھی خبر میں پڑھ رہا تھا کہ ایس او پیز جو آ رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے آپ نے جو چائنیز کو رکھنے کے لیے وہ آپ نے سیکورٹی دینی تھی وہ بھی نہیں دے رہے. بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر سوشل میڈیا پہ, چائنا میں پتہ کیا ڈیمانڈ آ رہی ہے. انہوں نے ہر دفعہ ہمارے وہاں پہ مارے جاتے ہیں, سویلینز مارے جاتے ہیں, یا ہمارے وہاں پہ ٹیکنیکل مارے جاتے ہیں, تو پاکستان سے اجازت لے کے آپ کو وہاں پہ بمبارمنٹ کرنی تھی. اب وہاں پہ دباؤ بڑھا ہے ان پہ, چائنیز پہ دباؤ بڑھا ہے. یہ میں آج اس پہ ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا, چائنیز بڑے امپورٹنٹ تھے وہاں پہ. انہوں نے پاکستان اگر خود نہیں ہینڈل کر سکتا ہمیں اجازت ہے, ہم جائیں گے ان کو ہینڈل کریں گے. سو اگر یہ خاتون جو ہے اتنی انڈوکٹرینیشن ہوئی ہے, میں کہہ رہا تھا کہ استانیہ اسکول میں پڑھاتی ہیں, 2 بچوں کی ماں تھیں, وہ اگر کراچی کی
اور اس میں کراچی میں رہتی رہی ہیں اور ہاسٹل میں رہائش ہے ان کی, اور انہوں نے ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, ایم فل کی شاید اسٹوڈنٹ تھی, عمر 30 سال ہے, اور 2014 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم ایڈ کیا, 2015 میں ان کی شادی ہوئی ہے. اس کے بعد محکمہ بلوچستان میں وہ ہیں. یہ اس میں ڈیپرائیوڈ وے سے نہیں ہے, ایک ہوتا ہے نا جن کو نوکری نہیں ملی, جن کو پڑھائی نہیں ملی, پسماندہ ہیں بیچارے, ان کے حقوق نہیں ملے, ان کو زیادتیاں نہیں ہوئی, نہیں ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا وہ ایک بگر نیشنل کاز میں گئے. جیسے آپ کو یاد ہے فلسطین کا آیا تھا, میں لیلا تھی جو ان کا نام آیا تھا, بہت بڑی وہ بنی, سمبل بنی اس کا ریزسٹنس کا, جنہوں نے جہاز اغوا کیا تھا اسرائیلی, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, تو سمبل بن گئی تھی 80s میں میرا خیال ہے, لیلا خالد. شاکنگ اور سرپرائزنگ دونوں الفاظ اگر میں استعمال کروں تو شاکنگ اس لیے کہ اس قسم کا واقعہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں ملا پاکستان میں. ایجوکیشن اس خاتون کی 30 سال عمر, ایم فل, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, بچے 2 ماشاءاللہ کیوٹ سے بچے ہیں دونوں, تصویر دیکھتے ہیں آپ تو, ہسبینڈ ہینڈسم مین, ایجوکیٹڈ, ڈینٹسٹ, ڈاکٹر پروفیشن ہے, فادر پروفیشنل, بہن بھائی پروفیشنل, سب چیزیں. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے جو اسیسمنٹ کرتے ہوئے بڑی مشکلات پیش آ رہی تھیں. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا پورے اس ایپیسوڈ کی جو میڈیا کوریج اور جو مختلف چیزیں آ رہی ہیں پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا میں, کہ کس طرح ایک خاتون جو کہ ایک کمفرٹیبل فیملی لائف گزار رہی ہے, جس نے ایک اچھی لائف گزاری ہے, یونیورسٹی ایجوکیشن ہر کوئی نہیں کرتا, ایم فل ایک بڑا انٹرسٹنگ مائل سٹون ہوتا ہے ایجوکیشن میں, وہ خاتون کیسے اپنے آپ کو خودکش کے لیے تیار کر لیتی ہے, مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے, اس کا آبجیکٹو کا کیا ہے, کاز کیا ہوگا. یہ ایک میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کیس سٹڈی ہوگی یہ, اور یہ کرنی چاہیے خاص طور پر سیکورٹی اداروں کو, کہ اس کیس کو دیکھ کر اس کی تمام A to Z, اس کی ہسٹری, ان کی فیملی ہسٹری, اس کے اپنے ایٹیچیوڈ, اس کی لیونگ, اس کا لائف سٹائل, اس کے ہسبینڈ کا لائف سٹائل, کون ہے جو اس کو موٹیویٹ کر کے اسٹیج تک لے کر آیا, اور وہ موٹیویشن کیا تھی. کیا بلوچستان کاز, لیکن بلوچستان کاز کے لیے اتنا بڑا سٹیپ یہ پہلے دیکھنے میں نہیں ملا. اس لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ ایک خاتون جو کہ ایک فیملی وومن ہے, وہ کس طرح آ کر خودکش کرتی ہے, چائنیز کے اوپر کرتی ہے, فارنرز. کیا اس کو کہا گیا, اس کو کیا کہا گیا ہوگا کہ آپ کس کو مارنے جا رہے ہو اور کیوں مارنے جا رہے ہو, اور خود کو جو کہتے ہیں ختم کر رہے ہو, تو کیا اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے, کیا ملے گا آپ کو. کیا وہ جہاد والا کانسیپٹ یوز ہوا ہے کہ جی آپ جنت میں جاؤ گے, وہ ہمارے مولانا صاحبہ تو ہمیں تو حوریں دکھاتے رہتے ہیں, خواتین کو کیا دکھایا, اس خاتون کی کیا موٹیویشن تھی, اس کو کس چیز کے اوپر کنونس کیا گیا, اسٹیج پر لایا گیا, برین واش کیا گیا. دیکھیں جو 14 سال 15 سال سے لے کر 20-21 سال تک کے جو جوان ہوتے ہیں, ینگسٹر ہوتے ہیں, ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, ان کو ریونج موٹیویشن دی جاتی ہے, ان کو ریلیجس موٹیویشن دی جاتی ہے, ان کو جہاد اور شہادت کا درجہ دکھایا جاتا ہے, ان کو جنت کی حوریں, جنت کے محل, جنت کی زندگی, لائف آفٹر, ہیئر آفٹر, وہ دکھائی جاتی ہے. اور پھر ان کو آئسولیشن میں رکھ کے 2-2 3-3 4-4 مہینے, تاکہ وہ لوگ واپس فال بیک نہ کریں, اس میں رکھا جاتا ہے, اور پھر جا کر وہ لوگ جا کر اس جگہ پہنچتے ہیں. اس خاتون کو کس طریقے سے موٹیویٹ کیا گیا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہم سب کے لیے. بالکل سر, ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ مطلب جس طریقے سے ٹی ٹی پی یا آئی ایس اور اس طرح کے لوگ کرتے رہے, پی ایل اے نے اس سال یہ تیسرا خودکش حملہ ہے ان کی طرف سے, اس آرگنائزیشن کی طرف سے.